نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بے حد فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو عام طور پر مشہور ہے، ہر مسلمان کی زبان پر ہے، اس کو کم از کم یاد نہیں تو سنا ہوا ضرور ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن سیکھے اور پھر آگے سکھائے۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ دونوں کام نہ بھی کرے، صرف سیکھ لے، یعنی اس کو پڑھنا تجوید کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا، اپنے اپنی جگہ سے اس حرف کو ادا کرنے کا اس کو صحیح طریقہ آ جائے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک سارے انسانوں سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ آگے بڑھاتا ہے، اس کام کو آگے چلاتا ہے، مسجد مدرسے میں پڑھاتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتا ہے، یا عورت ہے، بچی ہے، وہ پڑھاتی ہے، تو سارے کے سارے فضائل ان کو یہی ملیں گے۔ اسی طرح مختصر طور پر جس طرح حدیث ہے ان عبداللہ بن عمر یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حافظ قرآن کو بلا کر اللہ پاک یہ فرمائیں گے بھائی تو قرآن پڑھ اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ، ورتل ترتیل کے ساتھ پڑھو اس کو، یعنی کہ شاد مد غنہ کے ساتھ کر کے پڑھو، حرف کو اپنے اپنی جگہ سے ادا کرو، وقف کا خیال کرو، کس لفظ کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا اس کا خیال کرو، آواز کو کہاں بلند کرنا ہے کہاں پست کرنا ہے اس کا خیال کرو، اور اسی طریقے سے قرآن کی روح حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ تو فرمایا کہ اگر عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، اس کا کردار صحیح ہے، بدلہ نہیں ہے، بد عقیدہ نہیں ہوا، اگر وہ بدعتی نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا، وہ برے اعمال کے اندر اگر نہیں گیا، تو فرمایا اس کو اللہ پاک فرمائیں گے بابا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور آرام آرام سے پڑھ، خوبصورت کر کے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا۔ جیسے ہی تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا گھر ہوگا، وہاں تیرا محل ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت ہے ایک انسان کے لیے جس نے دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا اور پھر اس کو آگے چلایا۔ اور اسی طرح والدین کی شان کیا ہے کہ ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور چوتھی فضیلت یہ کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ جو حافظ با عمل ہوگا کہ تو اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 فضیلتیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چیز سب سے ضروری ہے، ذرا توجہ سے سنیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے، کہ بعض دفعہ حافظ بن جاتا ہے، والدین اس چیز کی وجہ سے کہ اس کے لیے روزی روٹی کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے ذریعہ معاش ہونا چاہیے، تو ایسا ماحول اس کو دیتے ہیں کہ جس کے اندر قرآن کریم کا یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا اس ماحول سے الٹ ہو جاتا ہے کہ شکل سے نظر ہی نہیں آتا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ ماحول بدل گیا، پھر ذہن بدل جاتے ہیں۔ کہ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کم وقت کہ ہم نے جو قرآن کریم یاد کرتے ہوئے وقت گزارا یہ ایک فضول ہے۔ فضول وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو کوئی قدر نہیں ہے، ہاں اس کی وجہ سے کوئی نوکری ملتی، کوئی جاب ملتی، کہیں ترقی ہوتی، پھر ہمارے وہ کیا کہتے ہیں سکیل بڑھتے، تو پھر یہ اس کی ترقی تھی، پھر اس کی قدر و قیمت تھی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ پاک کے ہاں جب قدر ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی ایسی قدر فرمائیں گے کہ دنیا والوں کی قدر تمہیں بھول جائے گی، دنیا والوں کی ناقدری بھی تمہیں بھول جائے گی، وہ بہت بڑی قدر ہوگی۔ تو بہرحال میری والدین سے گزارش یہ ہے کہ جب بچہ حافظ بن جائے تو اس کو ایک ماحول بھی پرووائڈ کریں، اس کو ماحول بھی دیں جس کے اندر اس کا حفظ یاد رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ حفظ کرنے کے بعد وہ ایسا بھلائے کہ قرآن کے قریب بھی نہ جائے اور پھر اس کو ناظرہ پڑھنا بھی نہ آئے، تو یہ ثواب نہیں عذاب کا ذریعہ بنے گا، والدین کے لیے بھی عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ وہ حافظ قرآن بیچارہ تو جو سزا بھگتے گا، اگر والدین اس کو ماحول نہیں دیں گے تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ بچہ تو علی فطرت الاسلام، بچہ اسلام کی مزاج پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول جیسے اس کے والدین دیتے ہیں اس کے مطابق اس کو یہودی، نصرانی، عیسائی، کرسچن، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ماحول دینا مالی کی طرح والدین کے ذمہ ہے۔ والدین اولاد کے لیے مالی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طرح مالی پھولوں کی نگہداشت ہر وقت کرتا ہے، اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی ہر وقت فکر رکھیں۔ اگر ماحول نہیں دیں گے تو پھر مواخذہ بھی بڑا سخت ہوگا۔